بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ وظائف کے متعلق۔ بہت سارے دوست احباب جو ہیں وہ وظائف کے متعلق پوچھتے ہیں، مختلف قسم کے مسائل میں لوگ گرے ہوئے ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں کہ ہم اس مسئلے کے اندر الجھے ہوئے ہیں، یہ پریشانی ہے گھر کی طرف سے یا لوگوں کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے، حالات ایسے آگے ہیں تو پریشانی ہے، کوئی وظیفے بتائیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا ہے، اگر ہم صحیح معنی میں اس پر عمل کر کے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو پورا کریں اور نبی علیہ السلام کا جو طریقہ ہے اس کو پورا کریں تو پریشانیاں اور مصیبتیں نہیں آئیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی پریشانی اور مصیبت آتی ہے تو یہ ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، تو اس آزمائش پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ رجوع اللہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے اندر جو ہے وہ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ مقدمے کے اندر جو ہے وہ ہم ایسے، یعنی سخت ترین مقدمہ ہے اس کے اندر ہم مبتلا ہیں، کیس ہے، تو اس کے متعلق کوئی وظیفہ بتائیں۔ جس طرح پہلے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام، نبی علیہ السلام کے جو طریقے ہیں ان پر عمل کریں گے تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ نماز کی پابندی کریں اور باوضو رہیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، دین سیکھیں اور دین سیکھ کر اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ تو مقدمات تو آتے رہتے ہیں، بنتے رہتے ہیں، تو ظاہری بات ہے جو غلط مقدمات ہیں، غلط آدمی پھنس گیا اس کے اندر اور پریشانی کے اندر اس کو کسی نے اپنی دشمنی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے یا کسی دیگر چیز کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو اس مقدمے کے اندر مبتلا کر دیا ہے اور وہ غلط پھنسا ہوا ہے، تو اس کے لیے تو وظیفہ ہے۔ لیکن اگر اس کا قصور ہے اور اس نے کسی کا نقصان کیا ہے یا کسی کا قتل کیا ہے تو اس کا سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ وہ اس کا اقرار کرے، اپنے جرم کا اقرار کرے۔ آگے جو اس کے وارثین ہیں یا لواحقین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نرم فرما دے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن جو جرم کیا اس جرم کا اقرار کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی جرم نہیں کیا ویسے ہی کسی مصیبت کے اندر پھنسا ہوا ہے تو اس کے لیے جو ہمارے بہت ہی بڑے بزرگ اور بہت بڑے پیر اور قطب الاقطاب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ انڈیا سے تھے، تھانہ بھون سے تھے، بہت اللہ والے تھے اور بڑے اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور بہت سارے ان کے مریدین ہیں اور بڑے بڑے خلفاء ہیں ان کے۔ تو انہوں نے ایک وظیفہ لکھا ہے کہ جو آدمی مقدمے کے اندر مبتلا ہے اور آزمائش کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہے تو وہ یا حلیم اور یا علیم اور یا علی اور اس کے ساتھ جو ہے یا عظیم، یہ چار اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم، یہ چار نام ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ ان کا جو ہے وظیفہ ہے اول آخر درود شریف ہے، اور اس کے بعد یہ 1,51,000 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ یہ جو مقدمہ ہے ہمارے اوپر، ہم اس مقدمے کے اندر پھنس گئے ہیں اور غلط طریقے سے ہمیں پھنسایا گیا ہے، آپ ہی جانتے ہیں کہ ہم اس مقدمے کے اندر کس قدر ملوث ہیں، ہم ملوث نہیں ہیں، لہٰذا دنیا کے اندر بھی ہمیں جو ہے ان مقدمات سے نکال دے اور آخرت کی پریشانی سے بھی ہم کو بچا۔ تو اس کا وظیفہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سخت سے سخت جو مقدمہ ہوگا اس سے نجات دیں گے۔ اللہ رب العزت صحیح معنی میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔